اب مصدق ملک صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں صرف ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ڈسکشن کر لیتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو اسٹوڈیو سے باہر جو سچویشن ہے، مثال کے طور پہ اس وقت کراچی میں جو مہنگائی کی کیا صورتحال ہے. ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، لیکن صرف جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، بنیادی ضروریات زندگی، اس کے بارے میں ایک ذرا ولید احمد صاحب کی چھوٹی سی رپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. نے سر تو گزشتہ سال ہی اٹھا لیا تھا، مگر اس سال اشیاء خورنوش کی قیمتیں اتنی زیادہ اور اس تسلسل سے بڑھ رہی ہیں کہ اب عام لوگوں نے ضروری اشیاء کی خریداری بھی کم کر دی ہے. اب جو چیز پہلے ہم لوگ 500 کی لیتے تھے، اب تقریباً وہ 1500 تک چلی گئی ہے. ہمارے بجٹ سے تو بالکل آؤٹ ہو گئی ہے. آلریڈی سب چیزوں پہ ریٹ بڑھے ہوئے، کون سے ریٹ کم ہے؟ صرف ایک آدمی کا کفن سستا ہے، وہ بھی مہنگا ہو جائے گا ابھی. اگر بچے کوئی خواہش کرتے، کوئی اچھی چیز مانگتے ہیں تو ہم اس کو تپڑ مار کے بیٹھا دے، بھائی بیٹھو، نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ آمدنی نہیں ہے یہاں پہ. اس رکشے میں کیا کریں گے صبح شام تک ہم؟ پچھلے سال 50-60 روپے تھی پیاز، ابھی 70 روپے، اور آلو جو ہے نا پچھلے سال 60 روپے تھا، ابھی 100 روپے. ادرک تھوڑا مہنگا ہے، 220 روپے پاؤ، 200 روپے پاؤ چل رہا ہے. پچھلے سال 80 روپے پاؤ تھا. لہسن تو 50 روپے پاؤ تھا، اس سال 100 روپے پاؤ ہے. امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، سیاسی عدم استحکام ہے اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل نہیں. ڈالر اڑان بھر رہا ہے. یہی وجوہات ہیں کہ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ کر عوام پر حملہ آور ہے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین عدنان زیدی کے ہمراہ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی. میرا خیال ہے کہ لاہور کی بھی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آئیں. لاہور سے ذرا ایک جواد ملک صاحب کی چھوٹی سی رپورٹ ہے، وہ بھی دکھا دیں. 650 کا آٹا تھا، اب 1400 روپے کا ہے. چاول پہلے 120 روپے تھے، اب 330 روپے کے. گھی 350 کا تھا، اب 600 روپے کا ہے. صابن نہانے والا 80 روپے کی گاچی تھی، اب 130 روپے کا. اب تو میں کپڑے دھونے والا اسے کپڑے دھوتا ہوں، اسی سے نہاتا ہوں. افورڈ نہیں کر سکتے. پٹرول مہنگا ہو گیا، 18 روپے پٹرول مہنگا ہو گیا، تو بہت مشکل ہے اس دور میں سروائیو کرنا. بس چھڑ دیو، اللہ توکل ہی. ایک دن کھا لی، ایک دن نہ کھا دی. این جی گزارا ہو رہا ہے، اور کس طرح ساڈا گزارا ہو رہا ہے. 1 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت آٹا 10 کلو کا لے کے جاتے تھے. اب وہ یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ 1.5-2 کلو سے زیادہ آٹا خرید نہیں سکتے. عام آدمی کے ساتھ دکاندار اور تاجر بھی رو رہے ہیں. کہتے ہیں کاروبار ماند پڑ گئے، دکانوں میں کرایہ ملازمین کی تنخواہیں نکالنا بھی مشکل ہو گیا. تقریباً 70 روپے کا یونٹ پڑتا ہے ٹیکسز ڈال کے. اب آپ بتائیں عام بندہ کیا کرے گا؟ یہ لوگوں کی رائے آپ نے سنی. ہم نے جب ان سے سوال کیا کہ 1 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، تو یہ ان کی باتیں تھیں وہ انتہائی مایوس کن تھیں، اور ہمیں ان کی باتوں میں نہ کوئی امید نظر آئی اور نہ آگے چل کر کوئی ترقی کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین صفدر علی کے ساتھ جواد ملک، جیو نیوز، لاہور. اچھا مصدق ملک صاحب، یقیناً آپ ایک بہت ہی امید پسند آدمی ہیں، آپٹمسٹک آدمی ہیں، اور ہمیں ہر کسی کو آپٹمسٹک ہونا چاہیے. لیکن جب ہم عوام کے درمیان جاتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ لگاتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں مایوسی نظر آتی ہے. اس صورتحال میں آپٹمسٹک ہونا ڈسیپشن کے زمرے میں نہیں آتا؟ معلوم نہیں جی، یہ تو امید رکھنا، اللہ کے ہاں امید رکھنا، اپنے بچوں سے امید رکھنا، اپنے مستقبل سے امید رکھنا، یہ ڈسیپشن ہے. میں نہیں جانتا یہ ڈسیپشن ہے یا نہیں، مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ جس قوم میں امید ختم ہو جائے، یا جہاں پہ اس بات کو بڑھایا جائے کہ نا امیدی ہے، تاریکی ہے، تو پھر ہر ایک تاریکی کی طرف جاتا ہے. جب ہم ایک دوسرے کو کنونس کرنے پہ تلے ہیں کہ آگے کچھ نہیں، نہ ہمارے بچوں کے لیے ہے کچھ، نہ ہمارا حال ہے کچھ، نہ ہمارا مستقبل ہے کچھ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نا امیدی جو ہے وہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، کسی ملک کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے. امید کی کرن جو ہے وہ ہے نا ہمارا آئین پاکستان. تو اگر آئین کے مطابق چلا جائے تو امید کے چراغ دوبارہ جل سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس آئین پہ عمل نہیں کرنا. تو کیا نا امیدی پھیلانے کے اصل ذمہ دار وہ ضدی لوگ نہیں ہیں؟ دیکھیے، میں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں، میری جو ذمہ داری کے مطابق چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت آئی ہے، اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ سیاسی بوجھ نہیں ہے. اس کو اگلے 10 15 20 دن میں ویک آف کر دینا چاہیے، یعنی گیس کی ایک یکساں قیمت کر دینی چاہیے. ہم جو ویل ہیڈ کی گیس ہے اس کا سرکولر ڈیٹ ختم کر چکے ہیں، کر کے گئے ہیں، پورا پلان بنا کر گئے ہیں کہ کس طرح LNG کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہے. ہمیں موقع نہیں ملا اس کو ختم کرنے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیونکہ سیاسی بوجھ بھی نہیں ہے، تو یہ جو آپ کے اوپر 100 200 150 ارب کا بوجھ پڑتا ہے ہر سال، اسے یکسر ختم کیا جا سکتا ہے.